نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر یوم میلاد النبی کو منانا، اس کی شرعی حیثیت پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ غالباً ہماری گفتگو کا چوتھا موضوع ہے، سلسلہ وار گفتگو میں چوتھا خطاب ہے. اور آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم منانا، اس کے اندر جو بنیادی شرعی اصل ہے اسے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بیان کرنا چاہتے ہیں. تو پہلا ریفرنس دے رہا ہوں میں، یوم عاشورہ کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، منایا جاتا تھا، اور صحیح بخاری کتاب المناقب ہے، مناقب الانصار میں باب ہے 52، اتیان الیہود النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینہ. اس باب میں حدیث نمبر 3942 ہے اور حدیث 3943 ہے. حدیث پاک میں ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ وَإِذَا أُنَاسٌ مِّنَ الْيَهُودِ يُعَظِّمُونَ عَاشُورَىٰ وَيَصُومُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نَحْنُ أَحَقُّ بِصَوْمِهِ فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کے پہنچے تو آپ نے دیکھا طبقہ یہود کو کہ وہ عاشورہ کے دن کی تعظیم کرتے تھے. اب ایک ایک لفظ حدیث کا قابل توجہ ہے، صحیح بخاری کا، یعظمون عاشورہ ویصومونہ. ایک تو یوم عاشورہ کی تعظیم کرتے تھے یہود، اور اس دن اپنی ٹریڈیشن کے مطابق روزہ رکھتے تھے. اگلی حدیث میں اس کی وجہ بھی آ رہی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، باوجود اس کے کہ آپ عمومی طور پر اپنے صحابہ کرام کو یہود و نصارہ کے شعائر اور ان کے طور طریقوں سے تشبہ سے روکتے تھے کہ ان کے ساتھ تم سملر نہ لگو، ڈیفرینشیٹ کرواتے تھے، ان کی پیروی کرنے سے روکتے تھے، یہ بڑی واضح بات ہے. مگر اس حکم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم بھی اس دن کو روزہ رکھا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو روزے کی شکل میں، اور ہم زیادہ حقدار ہیں یوم عاشورہ کو منانے کے. روزہ رکھنے کا حکم دیا. فامر بصومہ. اب اگلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس میں الفاظ آئے ہیں، لما قادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ وجد الیہود یصومون عاشورہ. جب مدینہ حضور علیہ السلام پہنچے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے. فسئلوا عن ذلک. سو یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو اور خاص تعظیم کیوں کرتے ہو اس دن کی؟ فقالوا ھذا الیوم الذی اظفر اللہ فیہ موسیٰ وبنی اسرائیل علی فرعون. یہودیوں نے کہا کہ یہ ہمارا وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر فتح عطا کی تھی. وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ. چونکہ ہمارا یہ یوم فتح ہے، یہ یوم موسیٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فتح یابی کا دن ہے فرعون کے مقابلے میں. سو ہم اس دن تعظیماً اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے اس کا روزہ رکھتے ہیں، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے.
اب ٹریڈیشن یہودیوں کی ہے، مگر آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اس دن کی نسبت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ کرتے تھے مگر حضور نے اس کو تصدیق کی، سرٹیفائی کیا کہ ہاں یہ بات درست ہے، یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون پر فتح یاب ہوئے تھے، تو یہ یوم فتح تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو یوم موسیٰ ہے، تو کنفرم کر کے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن اولا بموسیٰ منکم، اے یہودیو ہم حضرت موسیٰ کے اس دن کو منانے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ ثم امر بصومہ، سو آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو۔ اب یہ حدیث پاک جو میں نے ریفرنس دیا صحیح بخاری کا، اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ دن موسیٰ علیہ السلام کا ہے، سیلیبریٹ کرتے ہیں یہودی اپنے ٹریڈیشن کے مطابق، مگر ہسٹوریکل دن ہے کہ ان کا یوم فتح ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ کہہ کے رد نہیں کر دیا کہ ہم سیلیبریشنز کو نہیں مانتے، یا کسی دن کو ٹھیک ہے اللہ نے ان پر رحمت کی، فتح یابی کی، دیٹس اٹ، اللہ کا شکر ہے، مگر ہم آج ہر سال اس دن کو منائیں، خواہ روزہ رکھ کر، آگے اور بات آئے گی کسی بھی شکل میں، ہمیں کیا پڑی کہ ہم اس دن کی اہمیت کو تسلیم کریں، مگر حضور علیہ السلام نے اس دن کی اہمیت کو تسلیم فرمایا، اور اس دن کی اہمیت کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسے اسی ٹریڈیشن کے مطابق جو اس وقت یہودیوں کے ہاں رواج تھا روزہ رکھنے کا، اس کے مطابق سیلیبریٹ کرنے کا امر فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام نے موسیٰ کی نسبت سے وہ دن تھا، اور وہ یوم موسیٰ کو حضور علیہ السلام نے اہمیت دی، اس کو سیلیبریٹ کیا، اور ایک اہم دن قرار دیتے ہوئے حضور علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھنے اور سیلیبریٹ کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اب آگے جو امپورٹنٹ میٹر ہے وہ یہ کہ اس دن کو، جس دن خاص ان پر رحمت ہوئی ہو اور اللہ کا فضل ہوا ہو، اور اس قوم کے لیے کوئی تاریخی قومی دن ہو، تو حدیث نبوی کی روشنی میں اسے یوم عید کے طور پہ بھی منانا جائز ہے۔ اب جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو ہم اپنے مذہب اور اپنے دین کی روح سے دیکھیں تو یہ ایک ہے شرعی عید، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، رمضان کی اور قربانی کی عید، یہ تو شرعی عیدیں ہیں، ان میں تو رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور اب یہاں جو لفظ عید استعمال ہو رہا ہے وہ شرعی معنی میں نہیں، وہ اپنے لغوی معنی میں، وہ دن کہ ہر سال جب پلٹ کر آئے تو اس دن کو خوشی منائی جائے، تو اس کو عید کی طرح منانا، اس لیے یوم عید کہا جا رہا ہے۔ اب اس کا ذکر میں کر رہا ہوں، اور یہ صحیح مسلم میں کتاب الصیام میں حدیث آتی، اور اس میں بھی پہلا تو وہی تھا فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور تعظیماً اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ دوسری حدیث جو ابن عباس سے مروی ہے، اس میں الفاظ ہیں هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، ہماری تاریخ کا یہ یوم عظیم ہے۔ تو گویا جس دن کو وہ یوم صالح سمجھیں، جس دن کو ایک عظیم دن سمجھا جائے، اس دن کو سیلیبریٹ کرنا بخاری شریف کی روشنی میں عبداللہ ابن عباس اور حضور کی سنت کے تحت وہ سنت ہو گیا۔ اب یہاں ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ میں نے یوم عاشوراء یہودیوں کا عمل، یوم عید منایا جانا، اور اس دن حضور نے سیلیبریٹ کرنے کے لیے روزے کا حکم دینا، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اس سے حضور کے یوم میلاد کو سیلیبریٹ کرنا، یہ جو میں نے استنباط کیا، کیا ائمہ حدیث میں، محدثین میں اور اعلام اسلام میں اور ائمہ اسلام نے کسی اور نے بھی اس سے استنباط کیا ہے؟ کوئی جواز بنتا ہے؟ تو ہاں، میں اس کو کوٹ کروں، اس وقت میں امام ابن حجر اسقلانی کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ جو امام الحدیث ہیں اور شارح بخاری ہیں، اور بخاری ہو یا مسلم، حدیث کی اکثر اسانید امام ابن حجر اسقلانی کے ذریعے سے، اور وہ سند ہیں، ان کو اور امام جلال الدین سیوطی کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اور میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس وقت، حسن المقصد فی عمل المولد، میلاد النبی کے موضوع پر جو امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس مقام پر امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری کو کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قد سئل شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر عن عمل المولد، کہ ابن حجر اسقلانی سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کا سوال کیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی ابن حجر اسقلانی کو کوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام اسقلانی نے کہا وقد ظہر لی
تخریجها علی اصل ثابت، کہ میرے نزدیک یہ عمل میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرنا اصل ثابت سے ضروری ہے. وَهُوَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، اور اس کا بنیاد میں استدلال کرتا ہوں امام ابن حجر اسقلانی بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتا ہوں. ان النبی قدم المدینہ فوجد اليہود یصومون یوم عاشورہ، وہ پوری حدیث ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، ان کو بیان کر کے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے حکم دیا کہ تم بھی سیلیبریٹ کرو روزے کی شکل میں. فرماتے ہیں فیستفاد منہ، اس سے یہ ثابت ہوا کہ فعل شکر للہ، اللہ کا نعمت پر شکر ادا کرنا اور اس کے احسان پر کسی یوم معین مقرر دن کو سیلیبریٹ کرنا، یہ اور ہر سال ریپیٹڈلی اس دن کو منانا، فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہو گیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے. یہ پورا قول میں نے امام ابن حجر اسقلانی کا امام جلال الدین سیوطی کے ریفرنس کے ساتھ آپ کو کوٹ کیا ہے. اب اس کے ساتھ کثرت کے ساتھ اس کو محدثین نے روایت کیا، اور پھر اسی بنیاد پر آگے ایک بڑی لطیف حدیث عرض کر رہا ہوں، اور وہ صحیح بخاری میں بھی ہے. 4 مقامات پہ امام بخاری نے روایت کیا ہے، کتاب الایمان میں، کتاب المغازی میں، کتاب التفسیر القرآن میں، کتاب الاعتصام میں. امام مسلم نے کتاب التفسیر میں، امام ترمذی میں کتاب التفسیر میں، امام نسائی نے کتاب الایمان میں، کثرت کے ساتھ متفق علیہ حدیث. حدیث یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا گیا، ایک یہودی نے سوال کیا عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا. اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی یعنی یہود پر نازل ہوتی تو فرمایا خدا کی قسم ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے، اتنی خوشی مناتے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا قال ایو آیتن، اے یہودی وہ کون سی آیت ہے بتا. اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام مدینہ، یعنی یوم تکمیل دین، جس دن تکمیل دین کا اعلان ہوا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. جب سیدنا فاروق اعظم نے یہ بات سنی تو فرمایا قد عرفنا ذلک اليوم، ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں جس دن یہ آیت اتری، والمکان الذی نزلت فیہ، اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس دن نازل ہوئی، وہ قائم بعرفہ یوم جمعہ، وہ دن جمعہ کا تھا اور مقام عرفات تھا. اب اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ تم تو کہتے ہو کہ اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے. تو سیدنا فاروق اعظم نے جواب دیا کہ تم ایک عید مناتے، ہم اس آیت کے نزول کے دن 2 عیدیں مناتے ہیں، کہ جمعہ بھی ہمارا یوم عید ہے اور یوم عرفہ بھی یوم ایام عید میں سے ہے. یہ جو ایکسپلینیشن ہے کہ ہم تو اس آیت کے نزول کو پہلے ہی تم ایک عید کا دن مانتے، ہم 2 عیدوں کا دن مانتے ہیں، یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کتاب تفسیر القرآن جامع ترمذی باب سورۃ المائدہ. اس میں عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب آپ نے تلاوت کی تو یہودی نے یہی بات کی. آپ نے فرمایا سن لو، تم تو کہتے ہو اگر ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے. فرمایا قال ابن عباس فإنها نزلت فی یوم عیدین فی یوم الجمعہ و یوم عرفہ، کہ تم ایک عید مناتے، ہم اہل اسلام پہلے ہی اس دن، اس آیت کے اترنے کے دن 2 عیدیں مناتے ہیں. یہ دن ہمارا 2 عیدوں کا دن ہے، فی یوم عیدین، ایک جمعہ کا دن وہ بھی عید کا دن ہے، عرفہ وہ بھی عید کا دن ہے. ہم ہر ہفتے جمعہ کے دن عید مناتے ہیں اور وہ عید ہوتی ہے یوم تکمیل دین کی، اور عرفہ میں بھی اس آیت کے نزول کا جشن مناتے ہیں، وہ دن ہوتا ہے عید کا، اس آیت کا نزول ہوا تھا. تو آپ دیکھیے کہ ایک آیت کے نزول کے دن کو انہوں نے 2 عیدوں کا دن تسلیم کیا. ان تمام احادیث سے جو بات واضح ہوئی وہ یہ کہ کوئی ایک دن جس میں خاص نعمت وارد ہوئی ہو، خاص تاریخی واقعہ، قوم پر اللہ کا احسان ہوا ہو، اسے اس وقت کی ٹریڈیشن، کلچر اور مذہبی روایات کے مطابق سیلیبریٹ کرنا. 2 چیزیں میں نے ثابت کر دی، ایک روزہ رکھ کے سیلیبریٹ کرنا بھی آ گیا،
اور ایک اس دن کو کہا کہ ہم یوم عید مناتے ہیں تکمیل دین کی آیت کے نزول کے دن کو. تو جمعہ کا دن اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا، اجتماع ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ اجتماع ہوتا ہے اور وہ یوم عید کے طور پہ منایا جاتا ہے. اب اس جمعہ کے دن کو حضور علیہ السلام نے ایک اور ریفرنس سے بھی بیان کیا، حدیث میں آتا ہے، فرمایا جمعہ کے دن اکثروا علی الصلاۃ، لوگوں جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر سلام پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو. فإن الجمعۃ من افضل ایامکم، جمعہ تمہارے دنوں میں سے بہترین، اعلیٰ اور افضل دن ہے. پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ جمعہ اتنا بلند مقام کیوں ہے اور اس دن کثرت سے آپ پہ درود و سلام کیوں پڑھیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہ خلق آدم، یہ آدم کی ولادت کا دن ہے. آدم علیہ السلام کا ولادت میں نے محاورتاً کہا، صاحب ظاہر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی بغیر ماں باپ کے، تو فرمایا یہ دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یعنی پیدائش کا دن ہے. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو، یوم جمعہ کو، امت محمدی کے لیے قیامت کے دن تک یوم عید بنا دیا. اور اس پیدائش پیغمبر کی نسبت سے اس دن اجتماع بھی ہوتے ہیں، خطاب بھی ہوتے ہیں، یوم عید بھی ہے اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا حکم بھی ہے. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے، ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف، ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں. یہ بات بیان کر کے اب حکم دیا جا رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے برگزیدہ بندے موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے خاص دنوں کی یاد دلائیں، اللہ کے خاص دنوں کی تذکیر، اسے یاد رکھنے اور اس کی یاد منانے کا حکم دیں. کہ اللہ کے خاص دنوں کی یاد منانا اور انہیں یاد رکھنا، ان کی کمیموریشن اور ان کی سیلیبریشن، اس کے اندر یقیناً شکر گزار بندوں کے لیے بڑی نشانیاں اور بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں. اب یہاں جو حکم آیا ہے وہ ہے تذکیر بِأَيَّامِ اللہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن مجید کے علوم خمسہ بیان کرتے ہوئے اصول تفسیر پر اپنی کتاب الفوز الکبیر میں قرآن کے 5 علوم کو بطور خاص بیان کیا ہے، جن میں عقائد پر مبنی آیات ہیں، اس کو علم المخاصمہ کہا ہے. اسی طرح تذکیر کی بات کی ہے، آخرت کی بات کی ہے کہ آخرت سے متعلق آیات اور احکام ہیں، اور علم التذکیر ہے. اور علم التذکیر میں انہوں نے علم التذکیر بِأَيَّامِ اللہ اور علم التذکیر بِآیات اللہ، اس پر خاص توجہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص ایام ہیں. اب یوں تو ہر دن اللہ کا دن ہے، اللہ پورے زمانوں کا خالق ہے، سالوں کا خالق ہے، مہینوں کا خالق ہے، ہر لمحے، ہر ساعت اور گھڑی کا خالق ہے. لہذا اس طرح اللہ کی نسبت سے تو نہ کوئی دن خاص ہے نہ کوئی عام، ہر ایک دن کا خالق اللہ ہے. تو جب حقیقت یہ ہے تو پھر یہ کیوں فرمایا فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلائیے. اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے دنوں میں کچھ دن خاص تصور کیے ہیں. جیسے مہینوں میں ماہ رمضان کو خاص کیا ہے، راتوں میں شب قدر کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے. راتیں سب اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، مگر اس رات کو نسبت نزول قرآن کی وجہ سے ان راتوں میں ممتاز کر دیا ہے. تو کسی مہینے کو، کسی رات کو، کسی دن کو جب اللہ کی کسی بڑی نعمت کے نزول کے ساتھ نسبت مل جاتی ہے اور اللہ کی کسی قدرت کے بڑے اظہار کے ساتھ نسبت اور تعلق مل جاتا ہے تو وہ دن ایام اللہ میں سے ہو جاتا ہے، وہ مہینہ شہر اللہ ہو جاتا ہے، اس کو تخصیص حاصل ہو جاتی. اب اس مقام پر فرمایا کہ وہ دن
جن میں قوموں پر ان کی نافرمانی پر اللہ رب العزت نے بڑی سخت گرفت کر دی، بڑا عذاب اترا، یا قوموں کی فرما برداری پر اللہ راضی ہوا اور اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، تو ایسے دن کسی خاص اللہ کی نعمت یا گرفت کی وجہ سے تاریخی اور دینی اعتبار سے ایام اللہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ایک حکم نازل فرما دیا ہے کہ جو دن خاص ہو جائیں کسی نسبت سے، کسی نعمت سے، تو ان دنوں کی تذکیر یہ حکم الہی ہے، انہیں یاد رکھنا اور ان کی یاد منانا، اور اس کی یاد کا آگے لوگوں کو ذکر کیے رکھنا کہ اس کی یاد بھولنے نہ پائے۔ وہ یاد کیسے رہیں؟ اس کی یاد کو برقرار رکھنے کا عمل یاد منانا ہوتا ہے، تشکر کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اظہار فرحت کے ساتھ، اظہار مسرت کے ساتھ، اطعام کے ساتھ، خیرات و صدقات کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، شرعی تقریبات کے ساتھ، ایک اس کو ایسا ایونٹ بنا دینا تاکہ رہتی دنیا تک نسلیں اللہ کے اس دن کو یاد رکھیں، اور اس دن کی وجہ سے اللہ کی وہ نعمت جو ہے وہ یاد رہے، اس نعمت پہ شکر مندی ہوتی رہے، اور اس پر اللہ کے حضور بندہ شکر کے ساتھ ساتھ فرحت بجا لاتا رہے۔ اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا، جو حضرت مجاہد سے روایت ہے ان کا قول، اور امام طبری نے تفسیر طبری میں، اور امام سیوطی نے الدر المنصور میں اس کو روایت کیا کہ یہ جو ایام اللہ ہیں، فرمایا یہ وہ دن ہیں کہ جس دن اللہ رب العزت نے انعم اللہ بہا علیہم، جس دن اللہ نے ان پر اپنا کوئی انعام فرمایا، انجاہم من آل فرعون، آل فرعون کو جس دن اللہ نے نجات دی آل فرعون سے، بنی اسرائیل کو، جس دن ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا، جس دن بنی اسرائیل کو آزادی دے دی، وَظَلَّلَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ، جس دن بادلوں نے ان کے اوپر سائبان تان لیا، وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور جس دن اللہ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، یہ وہ اللہ کی نعمتیں تھیں اور اللہ کے انعامات تھے کہ ہر نعمت کی نسبت ہر ایک دن ایام اللہ بن گیا، اور حکم دیا قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ وہ اپنی قوم کو فرمائیں کہ وہ ہمیشہ رہتی دنیا تک ان سب دنوں کی یاد مناتے رہیں، انہیں سیلیبریٹ بھی کرتے رہیں اور کومیموریٹ بھی کرتے رہیں۔ اور یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 114 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے اللہ ہم پر دسترخوان نعمت اتار دے، مائدہ اتار دے، آسمان سے جس دن تیرا مائدہ دسترخوان نعمت میری امت پہ اترے گا، وہ دن میری امت کے اگلوں کے لیے بھی اور میری امت کے میرے ماننے والے جو پہلی صدیوں میں ہوں گے اور میرے ماننے والے جو پچھلی صدیوں میں آئیں گے، ان سب کے لیے تکون لنا عیدا، وہ عید کا دن بن جائے گا، تاکہ میری امت اس دن کو بطور عید کے منایا کرے گی، اور پھر ہمیں رزق عطا کر، اور تو اعلیٰ رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے ایک اور اصول وضع فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی نعمت جس دن اترے، دسترخوان نعمت، تو وہ دن بطور عید کے سیلیبریٹ کیا جائے۔ تو اب یہ حکم آ گیا کہ اس دن کو بطور عید کے سیلیبریٹ کرنا۔ یہاں بھی عرض کر دوں کہ عید کی دو حیثیتیں اور دو قسمیں ہیں، ایک ہے عید شرعی اور ایک ہے عید فرحی۔ عید شرعی یہ ہے کہ جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے واجب وجوباً حکم دے دیا ہو، جیسے ہمارے ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، یہ عید شرعی ہے۔ اور عید فرحی، یہ عید فرحت ہے، یہ عید تشکر ہے، یہ عید امتنان ہے، یہ عید مسرت ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کو خاص مناسک اور احکام کے ساتھ کہ خطبہ پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، مقرر طریقے کے احکام کو بجا لایا جائے، یہ شرائط تو نہ ہو، مگر اس دن کو عید کے طور پر خوشی اور اظہار مسرت میں منایا جائے۔ اور عید کا لفظ عادہ یعودو سے ہے، اس کا معنی یہ ہے وہ دن جو ہر سال پلٹ کر آئے، اور ہر سال بعد جب وہ دن آئے تو اس کی خوشی تازہ کی جائے، اس وجہ سے اسے عید کہتے ہیں، عید اعادہ سے ہے۔
لہذا عید فرحت، عید مسرت یہ مستحب اور مستحسن ہے، اور عید شرعی یہ واجب ہے۔ اب جمعہ حضور علیہ السلام نے، حالانکہ اسلام میں عیدیں دو ہیں جو وجوب کے درجے میں ہیں، واجب ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، مگر کیا کوئی اس امر کا انکار کر سکتا ہے کہ اسی اسلام میں یوم جمعہ کو بھی یوم عید کہا گیا ہے؟ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو پھر کیا کہیں گے کہ تین عیدیں ہیں؟ نہیں، وہ دو عیدیں عید وجوبی ہیں، عید شرعی ہیں، اور جمعہ کا دن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ اس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس دن تکمیل دین کی آیت اتری، ان دو نسبتوں کی وجہ سے اس دن کو بھی حضور علیہ السلام نے عید کی طرح خوشی، مسرت، غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، اجتماع کرنا اور مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، ان شکلوں میں بطور عید منانے کا حکم فرمایا۔ سو جس دن اللہ رب العزت کی کوئی بڑی نعمت اترے، اس دن اس نعمت کے تشکر میں خوشی کرنا، اجتماع کرنا، اظہار فرحت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اور اپنی اپنی رسم اور رواج کے مطابق حرام طریقوں سے بچتے ہوئے فرحت و مسرت اور تشکر کا اظہار کرنا، تو وہ یوں ہے جیسے عید کے طور پر وہ دن منایا گیا۔ سو ہم یوم آزادی مناتے ہیں 14 اگست، یہ عید شرعی نہیں ہے مگر یہ عید فرحت ہے کہ اس دن اس قوم کو آزادی ملی۔ ہم یوم پاکستان مناتے ہیں، ہم یوم دفاع مناتے ہیں، عید کی طرح چراغاں ہوتا ہے، خوشی مناتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، بچے کپڑے پہنتے ہیں، اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، رنگا رنگ تقریبات ہوتی ہیں۔ تو کیا دین کی روح سے اس سب کو بدعت اور حرام اور کفر اور باعث جہنم قرار دے دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ پورا عالم عرب اپنی آزادی اور قیام سلطنت کے دن کو العید الوطنی مناتا ہے۔ سعودی عرب العید الوطنی مناتے ہیں، تمام حکام۔ عرب دنیا عید الجلوس مناتی ہے، جس دن حکمران تخت پہ بیٹھا۔ تو یہ ساری عیدیں جو عید کے نام سے منائی جاتی ہیں پوری اسلامی دنیا میں، عرب دنیا میں آج بھی، تو کیا مطلب ہے انہیں بدعت اور شرک کہا جائے گا؟ نہیں، یہ ساری عیدیں شرعی نہیں ہیں، یہ عید فرحت ہیں، یہ آیاد فرحت و مسرت ہیں۔ آیاد عید کی جمع ہے، یہ مستحسن ہے، مستحب ہیں، مباح ہیں، اپنی خوشی کا اظہار ہے، مسرت کا اظہار ہے، اور چونکہ پلٹ پلٹ کر وہ دن آتا ہے، اس لغت کے اعتبار سے اس کو بھی عید کہہ دیا جاتا ہے۔ جب یہ ساری مستحسن و مستحب عیدیں کسی نعمت الہیہ، خواہ وہ قومی آزادی ہے، قومی بقا ہے، قوم کا دفاع ہے، کسی نعمت کی وجہ سے خوشی اور مسرت کے اظہار کے باعث عید بن گئی، تو یہ ساری عیدیں مل کر اپنی خوشیاں ملا کر اس مسرت و فرحت کا برابر نہیں بن سکتی جس دن تاجدار کائنات کی ولادت اور حضور کی بعثت اور نزول کی اس دنیا کو سعادت نصیب ہوئی۔ یہاں میں ایک بات ضمناً عرض کر دوں کہ اس مغالطے کو دور کرتا چلوں، بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے شاید کہ یہ میلاد کا لفظ ہندوستان میں لوگوں نے پیدا کر لیا۔ یوم میلاد اور میلاد النبی اور میلاد کی اصطلاح بعض ذہنوں میں نادانی یا کم علمی کی وجہ سے پرابلم یہ آ گیا ہے کہ پہلے ہوتے تھے نیم حکیم خطرہ جان، اب کثرت کے ساتھ نیم ملا خطرہ ایمان ہو گئے ہیں۔ قدم ایک اور آگے بڑھ گیا ہے، ابھی تک نیم ملا خطرہ ایمان تھے، اب نیم ملانیاں بھی ہیں، اور درس قرآن اور درس حدیث کے نام پر وہ نیم ملانیاں بھی خطرہ ایمان ہیں، نیم ملا بھی خطرہ ایمان ہے۔ نیم حکیم کا خطرہ کم ہے کہ جان کو نقصان دیتا ہے، نیم ملا اور نیم ملانیوں کا خطرہ زیادہ ہے کہ ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ علم کم ہے، اس میں گہرائی نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، تدقیق نہیں ہے، سینکڑوں کتب حدیث کو کھنگال کے نہیں دیکھا، مطالعہ میں کمی ہے، سرسری پڑھا، بولنے کا طریقہ سلیقہ سیکھ لیا، ایک اچھے ایکسپریشن کے ساتھ عام سامعین کو متاثر کر کے بہکا کے گمراہ کر دیا، اور پھر وہ جو بات کہتے چلے جاتے ہیں سادہ لوگ اس کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ میلاد کا لفظ کوئی انڈیا کی پیداوار نہیں ہے، یہ میلاد کا لفظ صحابہ کرام کا وضع کردہ ہے، آقا علیہ السلام کی سنت اور حدیث کا لفظ ہے، یہ حدیث کے لٹریچر میں تھا، عرب میں تھا۔ اس کو مولد النبی بھی کہتے ہیں، اسے مولود بھی کہتے ہیں، اسے میلاد بھی کہتے ہیں، اس کا معنی ولادت ہے۔ ولادت، ولاد، مولد، مولود، میلاد، یہ تمام کے تمام الفاظ سنت نبوی کے، حدیث نبوی کے اور صحابہ کرام کے اور لغت عرب کے استعمال میں ہیں۔ تو میں بائی دی وے آپ کو کوٹ کر دوں تاکہ آگے جب میلاد کا لفظ استعمال ہو تو کنفیوژن نہ رہے۔ یہ ترمذی شریف ہے اس وقت جو میں جس کا ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں، یہ سیاستہ کی کتاب ہے، اس کی کتاب المناقب
جو جامع ترمذی کی کتاب نمبر 50 ہے، باب نمبر 2 کتاب المناقب کا، اس کا عنوان ہی جو امام ترمذی نے قائم کیا ہے وہ سن لیجئے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عنوان ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کے بیان میں، اور اس میں یہ لفظ میلاد کو ولادت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حدیث میں لفظ ہیں، انہوں نے پوچھا قباس بن اشیم سے، انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جامع ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا، آپ نے پوچھا حضرت قباس بن اشیم سے کہ کیا عمر میں آپ بڑے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد۔ اب یہاں ایک بات تو یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ لفظ میلاد یہ صحابہ کرام کے مستعملات میں سے تھا، ان کی استعمال شدہ اصطلاحات میں سے تھا، اور یہ میلاد النبی کا لفظ اس وقت سے مستعمل ہے حضور کی ولادت کے باب میں، اور یہ سیاستہ کی ٹرم ہے، ترمذی شریف کا باب اس پر قائم ہے۔ اور دوسرا نقطہ کمال ادب و تعظیم مصطفیٰ کا ہے، وہ یہ آپ حیران ہوں گے جان کر کہ انہوں نے پوچھا کہ عمر میں بڑا کون ہے؟ اب صحابی جواب دے رہا ہے، انہوں نے وہ عمر میں بڑے وہ تھے، وہ صحابی بڑے تھے، پہلے پیدا ہوئے تھے، مگر پاس ادب رسول کا یہ عالم ہے کہ لفظ بڑا، عمر میں بڑا ہونے کا لفظ بھی انہوں نے آقا علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی عمر کے ساتھ منسوب کرنے کو خلاف ادب سمجھا ہے، اور کہا اکبر منی رسول اللہ، بڑے تو مجھ سے رسول اللہ ہیں، بڑے تو رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وانا اقدم منہ فی المیلاد، اور میں دراصل میلاد میں یعنی پیدا ان سے پہلے ہو گیا تھا، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا مگر بڑے حضور ہی ہیں۔ یہ تو ان کے ادب کا عالم تھا۔ تو اس حدیث سے جو بیسک چیز اس وقت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب بھی لفظ میلاد النبی کا استعمال ہوگا یہ گمان کبھی نہیں جانا چاہیے کہ یہ لفظ بدعت ہے، معاذ اللہ، یہ سیاستہ کی ٹرم ہے۔ اب کسی نے پڑھا ہی کم ہو اور چند رٹی رٹائی باتوں سے تقریریں کرتے ہوں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میلاد منانا حضور کی سنت سے ثابت ہے؟ صحابہ نے کیا، بات ختم ہو گئی۔ جب آقا علیہ السلام کی اپنی سنت سے ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے بعد سارے سوالات ساقط ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کی خوشی منائی، یہ بہقی ہے سنن کبریٰ، اس کی جلد 9 ہے اور اس کا باب 43 ہے، 43۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقا عن نفسہ بعد النبوہ، بعثت اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کی۔ عقا کا لفظ ہے، عقا کا ایک ذہن میں رکھ لیں، عقا ولادت کی خوشی میں، ولادت کے طور پہ بکرا ذبح کرنا، کھلانا، یہ جو عمل ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ بہقی کی، میں 2-3 احادیث کی کتب پہلے عرض کر لوں، اس کے بعد پھر میں اس کی انٹرپریٹیشن پر آتا ہوں۔ یہی حدیث مسند الصحابہ امام رویانی نے بھی روایت کی ہے، جو 307 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، اسی حدیث کو، اس کو قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسہ بعدما بعثہ اللہ نبیا، کہ حضور علیہ السلام نے نبی کے طور پہ مبعوث ہونے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ یعنی بکرے ذبح کیے اور بکرے ذبح کر کے کھانا لوگوں کو کھلایا۔ یہ دوسری حدیث ہے جس کو میں نے مسند رویانی کے حوالے سے عرض کیا۔ پھر یہی حدیث مجمع الزوائد امام حیثمی روایت کرتے ہیں، عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسہ بعدما بعث نبیا، بعثت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے، اور اسی کو امام ابن القیم نے زاد المعاد میں بھی روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث پہلے تو انس، حضرت سمامہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ایمن حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، 3 سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسہ بعد ان جاءتہ النبوہ، اور فرماتے ہیں یہ حدیث ابو داؤد سے بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کی بعثت کے بعد اپنی طرف سے ایک عقیقہ کیا۔
یہ لفظ ہیں جو تمام طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ اب جو بنیادی چیز یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی لطیف، اس پر شرح کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، یہ تو وہ احادیث تھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے۔ یہاں 3 نقطے بڑے قابل توجہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو عقا عن نفسہ بعد النبوہ کا لفظ آیا ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ در حقیقت چونکہ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہوتا ہے، وہ ولادت کی خوشی میں، ولادت کی مسرت میں، اظہار شکر میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہے کہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ خیرات کیا، یہ کھانا کھلایا، لوگوں کو دعوت دی اپنی ولادت کی نسبت سے، اس لیے عربی میں لفظ عقا استعمال ہو گیا، ورنہ شرعاً یہ عقیقہ نہ تھا، چونکہ عقیقہ تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ کی ولادت کے 7ویں دن آلریڈی کر چکے تھے، اور عقیقہ شریعت میں ایک بار ہوتا ہے، دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا جا سکتا۔ عقیقہ کبھی دوبارہ نہیں ہوتا، ایک ہی بار ہوتا ہے۔ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو اس کے بارے میں تو ہے کہ خود شریعت کی روح سے اس نے اپنا عقیقہ بعد میں کیا، اور جب آپ کا عقیقہ ہونا 7ویں دن سنت کے مطابق آپ کے دادا جان کے ہاتھوں ثابت ہے، تو اس کے بعد دوبارہ عقیقہ کرنا اس کا جواز نہیں ہے۔ یہ امام ابن عساکر میں کوٹ کر رہا ہوں، تاریخ دمشق الکبیر۔ امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فلما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقا عنہ عبد المطلب بقبش وسماہ محمدا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، ایک دمبا ذبح کر کے، بکر چھترا ذبح کر کے، اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اناؤنس کر دیا۔ یہ ایک ریفرنس ہے۔ اب اسی طرح امام ابن عبد البر الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں، اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان عبد المطلب ختن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم سابعہ وجعل له مأدبہ، حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن حضور علیہ السلام کا عقیقہ کیا اور عقیقے میں چھترے ذبح کر کے آپ کا کھانے کا اہتمام کیا۔ اسی طرح زاد المعاد میں امام ابن القیم نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ان جدہ عبد المطلب فرماتے ہیں سانا لہ مأدبۃ وسماہ محمدا۔ اکرمہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ یوم سابعہ وجعلہ مأدبہ وسماہ محمدا، حضور کی ولادت کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے حضور کا عقیقہ کر دیا تھا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کر دیا تھا۔ اب یہ امام جلال الدین سیوطی ہیں الخصائص الکبریٰ میں، ولما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عنہ عبد المطلب بقبش وسماہ محمدا، آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا جان نے آپ کا کر دیا تھا۔ یہی امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے، اسی کو امام قرطبی نے احکام القرآن میں روایت کیا ہے، الغرض اسی کو سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے بیان کیا ہے۔ تمام کتب اس بات پہ شاہد عادل ہیں کہ اور اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کا عقیقہ ہو چکا تھا اور آپ کے دادا جان نے کیا تھا، اور شریعت کے مطابق 7ویں دن کیا تھا۔ اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن ہے، اور اگر 7ویں دن نہ ہو تو پھر حکم ہے کہ 14ویں دن کیا جائے، اور 14ویں دن نہ ہو تو حکم ہے کہ 21ویں دن کیا جائے۔ یعنی 40 سال میں آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور 40-50 برس آقا علیہ السلام اپنا عقیقہ کیسے مؤخر کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ اب ترمذی شریف کی کتاب میرے سامنے ہے، جامع ترمذی، اس کا باب ہے من العقیقہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے قال قال رسول اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویہلک رأسہ، فرمایا کہ بچہ مرہون رہتا ہے، قرض دار رہتا ہے اپنے عقیقے کا جب تک 7ویں دن اس کا عقیقہ نہ کر دیا جائے۔ تو کیا یہ تصور کر لیا جائے کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو 50 برس اور 40 برس کی عمر کے بعد تک آپ نے اپنے آپ کو قرض دار رکھا ہو صدقہ اور خیرات کا، اور آپ کے دادا جان نے معاذ اللہ قرض دار رکھا؟ ناممکن ہے۔ فرمایا 8ویں دن عقیقہ کر دیا جائے کیونکہ بچہ قرض دار ہے اس صدقہ کا،
پھر فرمایا امام ترمذی نے، اہل علم کہتے ہیں یستحبون ان یذبح عن الغلام العقیقۃ یوم السابع، اہل علم کہتے ہیں مستحب ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے تاکہ بچے کا قرض اتر جائے. فإن لم يتهيأ یوم السابع یوم الرابع عشر، اگر 7ویں دن ممکن نہ ہو تو 14ویں دن کر دیا جائے، اگر 14ویں دن ممکن نہ ہو یوم حادم و 20 21ویں دن کر دیا جائے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس پوری بحث کو سمیٹا ہے اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ. پہلی بات وہ لفظ کہ اکا ان نفس عباد النبوہ، کہ نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے بکرے ذبح کیے، لفظ اکا آیا ہے. اس اکا سے بعضوں نے عقیقہ شرعی مراد لیا اور وہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اس پر میں نے تمام احادیث سے یہ ثابت کر دیا کہ عقیقہ شرعی، عقیقہ مسنونہ ملت ابراہیم کے مطابق آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے، اور احادیث نبوی نے فرمایا کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن یا 14ویں یا 21ویں دن ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو بچہ قرضدار رہتا ہے. تو اور یہ چونکہ دور جاہلیت میں بھی یہ سنت موجود تھی، ادا کر دی گئی. اگر کسی کو خیال آئے کہ وہ دور جاہلیت میں کیا گیا تھا اس لیے حضور نے عقیقہ دوبارہ دہرایا تو یہ بڑی جہالت کی بات ہوگی. اگر دور جاہلیت کی بات قابل قبول نہیں اور دہرانا پڑتا ہے تو حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی دور جاہلیت میں ہوا تھا، بعثت سے پہلے ہوا تھا، آپ کی بعثت سے 15 سال پہلے ہوا تھا، 25 برس عمر تھی، تو 15 سال اعلان نبوت سے پہلے کا نکاح تھا. تو حضور علیہ السلام نے کیا نکاح بھی بعد میں دہرایا؟ استغفر اللہ العظیم، نہیں دہرایا. الا ما قد سلف، دور جاہلیت میں تو کسی کے گناہ ہو گئے ہوں تو وہ بھی بعد میں دہرائے نہیں جاتے، ان کی توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی. چہ جائے کہ وہ احکام جو احکام خیر ہوں، احکام صالح ہوں، شریعت نے تو ان سارے کے سارے احکام کو برقرار رکھا ہے، لہذا عقیقہ نہیں دہرایا گیا. اس پر امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، یہ الحاوی للفتاوی امام سیوطی کے میرے پاس ہے، اس کا پہلا جلد 303 صفحہ پر فرماتے ہیں کہ عقیقہ شرعن کبھی اس کا اعادہ نہیں کیا جاتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آقا نے بکرے ذبح کیے، لوگوں کو دعوت دی، ایک اہتمام کیا، ایک لنگر تیار کیا، ضیافت کی اور کھانا کھلایا، تو وہ پوری ضیافت کس چیز کی تھی؟ فرمایا کہ اس کا احتمال کیا جائے گا اس بات پر کہ ذالک علی ان الذی فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہارا للشکر علی ایجاد اللہ ایاہ رحمتا للعالمین وتشریعا لامتہ کما کان یصلی علی نفسہ فیستحب لنا ایضا اظہار شکر بمولدہ بالاجتماع واطعام الطعام ونحو ذالک من وجوہ القربات واظہار المسرات. فرماتے ہیں کہ وہ حقیقہ شرعی نہ تھا، اس کا دہرانا ممکن نہیں. وہ حضور نے اپنے ولادت کی خوشی کی تھی، اپنا میلاد منایا تھا، اور اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے امت کے لیے سنت بنا دی تھی کہ اس نبی کو مجھے باری تعالیٰ آپ نے انسانیت اور کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اس امت کے لیے مجھے دین حق دے کر بھیجا ہے. میں تیرے اس انعام و اکرام پر اب میری ولادت جو انسانیت کے لیے رحمت بن گئی ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اور اظہار مسرت کرتے ہوئے میں یہ ضیافت کا اہتمام کر کے بکرے ذبح کر رہا ہوں. یہ اظہار مسرت میلاد تھا، مولد ہی. فرمایا اس وجہ سے اس سنت نبوی کے تحت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس طرح کا شکر کرنا اور خوشی کرنا بے مولد ہی، حضور کے میلاد پر اجتماع کی شکل میں، لوگوں کو کھانا کھلا کر ضیافت کے اہتمام کی شکل میں، دیگر اعمال قربت کی شکل میں، اور اظہار المسرات اور خوشیوں اور فرحتوں اور جشن کی مختلف سیرتوں کو ظاہر کرنے کی شکل میں، فرمایا یہ سارا ہمارے لیے سنت اور مستحب ہو گیا. ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ میلاد النبی منانا، اس کو جشن کے طور پر اور اس کے اہتمام کرنا، یہ بدعت ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ عہد رسالت مآب میں یہ عہد صحابہ میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. اور یہ حدیث عام طور پہ ایک اور کر دی جاتی ہے کہ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. اور ایک حدیث میں ہے کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اس حدیث کی وجہ سے ذہنوں میں ایک ہیجان آتا ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ ہر بہترین بات قرآن کی بات ہے،
بہترین راستہ اور سیرت اور اسوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. اور شر الامور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو محدثات ہوں، جو بالکل نئے ہوں، یعنی جن کی کوئی اصل دین میں نہ ہو اور جن کو کوئی سپورٹ قرآن و سنت اور دین کی بنیادی تعلیمات سے کوئی تائید حاصل نہ ہو. اور ان محدثات الامور کو فرمایا کہ یہ بدعت ہیں اور یہ بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کا باعث بنے گی. اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی متفق علیہ مسلم اور بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضور السلام نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرے، اور اشارہ در حقیقت اس کا ہے کہ کوئی نیا فتنہ پیدا کرے، تو ایسی نئی چیز ایجاد کرے جس کی کوئی اصل دین میں نہ ہو اور جس کی کوئی اصل دین میں سے نہ ہو، فهو رد، پس وہ مردود ہے. ان احادیث کے پیش نظر بعض لوگ بدعت کے تصور کو غلط سمجھتے ہوئے اور ان احادیث کے معنی اور مفاہیم کا غلط اطلاق کرتے ہوئے اس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہتمام کو بھی معاذ اللہ داخل کر کے اور ایک خلفشار اور انتشار ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں. سو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیں. جہاں تک بدعت کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو یہ امر قابل توجہ ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ لفظ بدعت یہ بادہ سے ہے، اور بادہ کا معنی نئی چیز ہے. کوئی نئی چیز یعنی نتھنگ سے سم تھنگ کریٹ ہونا، بالکل سرے سے نئی چیز جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو، جس کی پہلے کوئی اصل نہ ہو، جس کی پہلے کوئی روٹ نہ ہو، جس کی پہلے کوئی اوریجن نہ ہو، اور آل ٹوگیدر ٹوٹلی نئی ہو اپنے وجود میں، اپنی اصل میں، اپنے تصور میں. یہ ہے بدعت کی تعریف. تو اب خیر بات یہ کر رہے تھے لغوی اعتبار سے بدعت بادہ سے ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے. قرآن مجید میں فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو بالکل نئے سرے سے تخلیق کرنے والا ہے. بدیع یہ بادہ سے ہے، تو اس نے اپنی صفات میں رکھا ہے بدیع، کہ بالکل نئے سرے سے عدم سے کائنات ارض و سما کو وجود میں لانے والا. اب لفظ بدعت کے دو استعمال ہیں جس پر شرعی گفتگو کرنے والے بعض مفکرین، علماء، واعظین اور اس پر غور و خوض کرنے والے نظر انداز کر دیتے ہیں اس بحث کو کہ لفظ بدعت کا استعمال علمی کتابوں میں، شریعت میں اور حدیث میں دو طرح ہوتا ہے. ایک بدعت لغوی اور ایک بدعت شرعی. جب تک آپ اس کلاسیفیکیشن پہ ہمیشہ نگاہ نہیں رکھیں گے، آپ کبھی بھی بدعت کے صحیح معنی کو، اس کے تصور کو اور اس کی صحیح اپلیکیشن کو سمجھ نہیں سکتے. تو بدعت نئی چیز. اب بہت ساری چیزوں کو علمی کتابوں میں بدعت کہہ دیا جائے گا، ہم اس کی مثالیں حدیث سے دیں گے، لیکن جس کے لیے لفظ بدعت استعمال ہو جائے فوری طور پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ گمراہی ہو گئی، وہ کل بدعت دلالہ میں شامل ہو گئی، وہ دلالہ ہو گئی، وہ جہنم میں رسید ہو گئی اور وہ حرام ہو گئی. نہیں، اگر ٹوٹلی ہر نئی چیز کو جس کی اصل پہلے یا جس کا پہلے وجود نہ تھا، سرے سے ہر نئی چیز کو بدعت، گمراہی، جہنم اور حرام کہہ کر بین کر دیا جائے تو اسلام کا تحرک ختم ہو جاتا ہے. اسلام کے اندر اللہ نے جو ایک خوبی رکھی ہے تسلسل کی، تحرک کی، ایک کنٹینیوٹی کی، اور بدلتے ہوئے حالات میں یہ ہمیشہ کامل عمل رہتا ہے. اس کی اپلیکیشنز، اس کی انٹرپریٹیشنز، اس کی ریکنسٹرکٹیو اسپرٹ کے ساتھ اسلام جاری و ساری رہتا ہے. تو نئے حالات میں اس کی عملیت متاثر ہو جائے گی، اس کی مطابقیت متاثر ہو جائے گی. تو ہم وہ اسٹیٹک کر دیں گے دین کو، اور دین کو قدیم زمانے میں بند اور دور جدید کے نئے ارتقا پذیر تقاضوں سے لا تعلق کر کے رکھ دیں گے. ہم نے بدعت کے تصور کو ایک گھناؤنا تصور بنا دیا ہے. بات یہ نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ بدعت کبھی لغوی معنی میں استعمال اہل علم کر دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور اس بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک نئی بات ہے. جب بدعت کا لفظ لغوی معنی میں استعمال ہو تو اس سے مراد کبھی دلالت اور گمراہی نہیں ہوگی،
اس کو شرعی دلیل کے مطابق پرکھنا ہوگا. اگر وہ شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہے تو بدعت حسنہ ہوگی. اچھی بدعت یعنی اچھا نیا کام ہوگا, اپریشیبل انوویشن ہوگی, اپریشیبل پازیٹو. اور اگر وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مخالف ہو, اس کی رد میں ہو, اس کے انکار میں ہو, اس کے اگینسٹ ہو, تو پھر وہ بدعت سیئہ ہوگی, بیڈ انوویشن ہوگی. بری جس بدعت کو ضلالت کہا حضور نے, کل بدعت ضلالہ, جس بدعت کی مذمت کی, جس بدعت کو فتنہ قرار دیا, اس بدعت سے مراد فقط بدعت شرعی ہے جو عذر شریعت بدعت ہو. اور عذر شریعت بدعت کی تعریف میں شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل اور دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو, نمبر 1, اور وہ قرآن و سنت کے کسی اصول اور مسئلے کے خلاف متضاد ہو, اور نمبر 3, اس بدعت سے قرآن اور سنت کا کوئی حکم ترک ہوتا ہو, اس کے ذریعے کوئی سنت فوت کی جاتی ہو, وہ عین کسی سنت کے خلاف واقع ہو, اور اس کے پیچھے کوئی اصل اور کوئی دلیل نہ ہو, کوئی دین کی حکمت اور مصلحت اور خیر کا پہلو نہ ہو, اور وہ دین کے اندر ایک فتنے کے طور پر داخل ہو, دین کے اندر ایک اصل کے طور پر. جیسے نماز 5 نمازیں ہیں, کوئی 5 کو 4 کر دے, 3 کر دے, یہ بدعت ہوگی. روزے رمضان کی بجائے کوئی کسی اور مہینے میں اناؤنس کر دے کہ نیا مذہب کہ اب روزے گرمیوں میں آتے ہیں, چلو ہمیشہ سردیوں میں آئیں, یہ بدعت ہوگی. کوئی نیا کعبہ کھڑا کر دے, بدعت ہوگی. کوئی قرآن کے مقابلے میں نئی کتاب بنا دے, بدعت ہوگی. کچھ وحی کو نئی وحی کا ہی بیان کر دے, بدعت ہوگی. نئی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دے, بدعت ہوگی. کوئی ارکان دین میں کمی اور بیشی کر دے, بدعت ہوگی. دین کی مبادیات میں, اصولوں میں, اساسی عقائد میں اضافہ کر دے, کمی کر دے, کسی نئی چیز کا ایڈیشن کر دے, یہ بدعت شرعیہ ہے. اور جب یہ بدعت ہے, بدعت شرعی, یہ دلالت بھی ہے, گمراہی بھی ہے, اسلام کے خلاف بھی ہے اور فتنہ بھی ہے. مگر بدقسمتی کے بعض لوگ سمجھے بغیر بدعت لغوی پر بدعت شرعی کے معنی کا اطلاق کر دیتے ہیں, جس سے بہت بڑا فساد دینی اعتبار سے واقع ہوتا ہے. اب میں اس چیز کو واضح کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا, یہ بات عین حدیث نبوی سے ثابت. اگر ہم یہ تقسیم نہ کریں, یہ تقسیم نہ کریں بدعت لغوی, یہ بدعت لغوی کی تقسیم صرف میں نے نہیں کی, یہ امام ابن تیمیہ نے بھی کی ہے, یہ علامہ حافظ ابن کثیر نے کی ہے, یہ بدعت لغوی کی تقسیم امام شوکانی نے کی ہے, یہ نواب صدیق حسن بھوپالی نے کی ہے, بلکہ پچھلے دنوں مرحوم سعودی عرب کے مفتی ابو عبدالعزیز بن باز تک نے کی ہے. جتنے ایکسٹریم ایک مکتب فکر اور ایک ویو پوائنٹ کو پروموٹ کرنے والے دیگر علماء ہیں, ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے بدعت کی اس تقسیم کیے بغیر, بدعت لغوی اور بدعت شرعی. اسی وجہ سے وہ بدعت کو تقسیم کر دیا گیا کہ بدعت اگر لغوی معنی میں ہے تو وہ کبھی اچھی ہوگی, کبھی بری ہوگی. یعنی شریعت کی تعلیمات اور مصلحتوں کے مطابق ہے تو بدعت حسنہ ہوگی, خلاف ہے تو بدعت سیئہ ہوگی. اور یہ تقسیم امام شافعی نے کی, یہ تقسیم امام قرطبی نے کی, یہ تقسیم امام غزالی نے کی ہے, یہ تقسیم امام اسقلانی نے کی ہے, یہ تقسیم امام ابن حجر مکی نے کی ہے, یہ تقسیم امام جلال الدین سیوطی نے کی ہے, یہ تقسیم امام نووی ریاض الصالحین کے مصنف نے کی ہے, یہ تقسیم امام بہقی نے کی ہے, یہ تقسیم امام عز الدین عبدالسلام نے کی ہے, یہ تقسیم ملا علی قاری نے کی ہے, یہ تقسیم عبدالحق محدث دہلوی نے کی ہے, آپ امام قسطلانی نے کی ہے. آپ ائمہ اور محدثین کی 100 کی قطار 500 کی قطار اٹھا لیں, ایک امام علم کا فقیہ, ایک محدث آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بدعت کو حسنہ اور سیئہ کی تقسیم جس نے نہ کی ہو. اس کے بغیر اسلام کے نئے نئے تصورات کی انٹرپریٹیشن ہی نہیں ہو سکتی. اب اس کو سب سے پہلے میں حدیث پاک سے لیتا ہوں کہ یہ جو تقسیم میں نے عرض کی, یہ تقسیم تو خود صحابہ کرام نے کی تھی. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں, اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ مسجد نبوی میں نماز ضحیٰ پڑھ رہے تھے, صلاۃ چاشت, نماز چاشت. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا نماز ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا فقال بدعت, یہ بدعت ہے. اب بتائیے, چاشت کی نماز کو بھی حدیث میں بخاری مسلم نے لفظ بدعت کہہ دیا عبداللہ بن عمر نے. کیوں؟ کہ یہ شرعی معنی میں نہیں تھی. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ لفظ بدعت برے معنی میں استعمال نہیں ہوتا.
ایک کنسپٹ ہوتا ہے. وجہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے چاش کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کا معمول نہیں رکھا تھا, اندر پڑھتے تھے. چونکہ یہ مسجد میں کثرت کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو کثرت سے مسجد میں پڑھنے کا جو معمول تھا یہ ایک نئی سمجھے ٹریڈیشن تھی. اس نئی ٹریڈیشن کی وجہ سے انہوں نے فرمایا ہاں تو بدعت, یہ کہ بدعت ہے. اب دوسری یہی حدیث دوسرے مقام پر ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں اسناد صحیح کے ساتھ. انہوں نے کہا اعرج روایت کرتے ہیں قال سألت محمدا عن صلاة الضحى ومسند زاروا الى حجرۃ النبی, حضور کے حجرہ مبارک کی دیوار سے پشت لگا کے بیٹھے تھے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال فقال بدعۃ ونعمۃ البدعہ. انہوں نے کہا بدعت یعنی مسجد میں اجتماع کر کے نماز چاش کا پڑھنا ایک نئی ٹریڈیشن ہے, یہ مانا تھا بدعت کا. مگر نعمت البدعہ, مگر اچھی بدعت ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں لوگ. تو آپ نے دیکھا کہ بدعت کا لفظ بھی یوز کیا اور اچھی بدعت یعنی بدعت نعمہ, بدعت حسنہ یہ لفظ بھی یوز کیا. یہ حدیث پاک سے صحابہ کرام کی ٹرم سے ثابت. اب مزید صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں اور موطا امام مالک کی. وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک رات باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں, باجماعت نہیں پڑھ رہے. آپ کو یہ طریقہ کو اچھا نہیں لگا. پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا. یہ جو میں روایت دے رہا ہوں صحیح بخاری, تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا اور فرمایا, حکم دیا کہ تمام صحابہ اب کل سے نماز تراویح باجماعت پڑھیں گے, ابی بن کعب امامت کرائیں گے. حضور علیہ السلام نے پوری عمر مبارک میں 3 دن نماز تراویح باہر آ کے پڑھائی, پھر اندر تشریف لے گئے, پھر نماز تراویح کی جماعت میں کرائی تھی. اس لیے معمول پھر اکیلے اکیلے پڑھنے کا چلا آ رہا تھا. آپ نے امام مقرر کر دیا. اگلی رات کو نکلے, دیکھا کہ پوری صفیں باجماعت نماز تراویح ادا کر رہی ہیں اور مسجد میں خوب رونق اور نظم ہے. اس کو دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم خوش ہوئے. اب ان کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری سے. قال عمر نعم البدعۃ هذه, کہ یہ جو اب امام کی ابتدا میں باجماعت نماز تراویح پڑھنا کتنی اچھی بدعت ہے. اب جو بات تصور سمجھنے والا ہے, اگر کل بدعت ضلالہ کو جس طرح تھوک کے حساب سے ہم نے بالکل اتنا پروموٹ کیا ہے کہ ہر نئے کام کو بدعت کہہ کے گمراہی اور جہنم رسید کر دیا, اگر یہ کنسپٹ قبول کر لیا جائے معاذ اللہ, تو پھر سیدنا فاروق اعظم کی صحیح بخاری کی حدیث کا اطلاق کہاں ہوگا کہ وہ نماز تراویح کی باجماعت کو بدعت بھی کہہ رہے ہیں, خود شروع کرائی, اور اس کو نعم البدعہ یعنی بدعت حسنہ اچھی بدعت بھی کہہ رہے ہیں. پتہ چلا کہ لفظ بدعت کا استعمال 2 معنی رکھتا ہے. اس کا مطلب انوویشن, اینی نیو تھنگ, نیو ٹریڈیشن. اٹ کین بی گڈ, اٹ کین بی بیڈ. اچھی ہو سکتی ہے, بری ہو سکتی ہے. لہذا سنت صحابہ یہ ہے کہ تقسیم کرو. جس کو حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت ضلالہ ہے, اس سے مراد ہے اے کل بدعت سیئۃ ضلالہ, ہر وہ بدعت, وہ نئی چیز جو قرآن و سنت کے مخالف ہو وہ گمراہی ہے. ہر وہ نئی چیز جو شریعت کے اگینسٹ ہو وہ گمراہی ہے. جس سے دین اور اسلام اور شریعت اور سنت کو نقصان پہنچے وہ گمراہی ہے. اس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا. اسی طرح حدیث ہے صحیح مسلم میں, یہ تو سیدنا فاروق اعظم کے الفاظ تھے. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا, حضور نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں ایک نیا راستہ ایجاد کیا, ایک نیا طریقہ شروع کیا, تو اچھا ہوا, اچھا نیا طریقہ, تو اس کا اجر بھی اس کو ملے گا اور اس پر تمام عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کو ملے گا. اور جس شخص نے اسلام میں ایک برا نیا راستہ وضع کیا, جاری کیا, تو اس کے عمل کا گناہ بھی اس کو ملے گا اور اس پہ عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس کو ملے گا. تو آپ نے دیکھا یہاں لفظ حضور نے استعمال کیا سنتن, اور سنتن کو تقسیم کیا سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن. اگر یہاں سنت سے مراد ایک ہی معنی میں سنت رسول لے لی جائے, شرعی سنت, جیسے بدعت کا ایک اگر معنی کر لیا جائے بدعت معنی بدعت شرعی, اور تقسیم نہ کرے تو جو مشکل پیش آئے گی دین کی انٹرپریٹیشن میں وہ مشکل یہاں پیش آئے گی. اس سے مراد سنت شرعی نہیں ہے. اگر مراد سنت شرعی ہوتی تو سنت شرعی تو ہوتی ہی اچھی ہے, وہ تو کبھی بری نہیں ہو سکتی. تو حضور نے تو فرمایا اگر اچھی سنت ایجاد کی تو اجر ملے گا, بری سنت ایجاد کی تو گناہ ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ سنت کا لفظ یہاں حضور علیہ السلام لغوی معنی میں, لغت کے معنی میں لے رہے ہیں, ڈکشنری میننگز میں.
لٹرل میننگز میں لے رہے ہیں، نہ کہ ٹیکنیکل میننگز میں. تو جس طرح سنت کی تقسیم کی ہے کہ ہر نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی، اگر مطابق منشاء تعلیمات اسلام ہے تو حسنہ ہے، اگر خلاف تعلیمات اسلام ہے تو سیاح ہے. سو یہی پوزیشن بدعت کی ہے. اب اس بات کو واضح کر لینے کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اس کو یہ طریقہ کار جشن منانے کا، یہ کلچر، یہ ٹریڈیشن، یہ رواج اس دور میں حضور کے اسلام کے عہد مبارک میں تو نہیں تھا. یہ بعد کے دور کی ڈیولپمنٹس ہیں. مگر حضور کی ولادت کی خوشی منانا، اس پر اجر پانا، اس پر اللہ کے حضور سے بخشش ہونا، اور حضور نے خود اپنے بکرے ذبح کر کے اس کی خوشی میں کھانا کھلانا، یہ ساری اصلیں، یہ شرعی دلیلیں، یہ بنیادیں کتاب اور سنت اور فرض افروغ کے حکم کے تحت موجود ہیں. لہذا میلاد منانے کو کبھی بھی عزو شرع بدعت نہیں کہا جا سکتا. جس کسی نے اس کے لیے لفظ بدعت کا استعمال کیا وہ بدعت لغوی معنی میں ہے. جس طرح نماز چاشت اور صلاۃ التراویح کو سیدنا فاروق اعظم نے لفظ بدعت کہہ دیا مگر بدعت حسنہ ہے، ایک نئی ٹریڈیشن کے معنی میں. اس طرح سیلیبریٹ کرنا، جلوس ہیں، چراغاں ہیں، یہ ہر دور کی اپنی کلچرل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تو اس کو اس انداز کے ساتھ منانا یہ اسلام کی کلچرل ڈیولپمنٹ ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں اگر ہم یوم پاکستان مناتے ہیں تو صحابہ نے کبھی یوم مدینہ نہیں منایا تھا، یوم فتح مکہ نہیں منایا تھا، یوم عظمت اسلام نہیں منایا تھا کبھی. جلوس اور چراغاں اور اجتماع یہ اس دور کا کلچر نہیں تھا، آج کا کلچر ہے. سو میلاد النبی کے جشن پر اگر یہ اعتراض کسی کے ذہن میں آئے معاذ اللہ کہ یہ ایسا جشن کیوں منایا جاتا ہے، تو میلاد پر اعتراض کرنے سے پہلے اسے ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے پہلے قیام پاکستان کے دن 14 اگست کی تقریبات کے خلاف ایک فتویٰ جھاڑنا چاہیے. 14 اگست اور یوم پاکستان کے چراغاں کے خلاف ایک دھواں دھار تقریر کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اگر وہ شریعت کے اوپر اتنا ہی پابند ہے، وہ اس کی سوچ اور اس کو اتنی غیرت دینی ہے اور بدعت سے نفرت ہے، تو سب سے پہلے تو پاکستان کے یوم پاکستان کی، یوم قائد اعظم کی، یوم دفاع کی 14 اگست کی بدعتوں کو ختم کرے، اور سعودی عرب سے عید الوطنی کی بدعت کو ختم کرے، اور پوری عرب دنیا کے عید الجلوس کی بدعت کو ختم کرے، اور 21 توپوں کی سلامی کی بدعت کو ختم کرے، اور کون دنیا کی پکی مسجدوں کو گرا دے اس بدعت کو ختم کرے، اور قرآن سے خلاف اتار دے اس بدعت کو ختم کرے، اور کعبے اور مسجد نبی کے چراغ ہٹا دے. کتنی بدعتیں ہم دنیا میں لیے پھرتے ہیں. زندگی ساری لاکھوں کروڑوں بدعتوں کے ساتھ معمور ہے. یہ ہم جو جلسے کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، دینی جلسوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہ سب بدعتیں ہیں. یہ آقا اور صحابہ کے زمانے میں رواج نہ تھے. اگر یہ سارے آج کے رواج اور کلچر کے تحت قابل قبول ہیں تو کیا وجہ ہے ہر خوشی نئی کلچرل ڈیولپمنٹ کے مطابق کی جائے تو قبول ہے، مگر ولادت مصطفیٰ کی خوشی کا جب وقت آئے تو وہ جہاں دین ہے وہاں کلچر بھی ہے، جہاں دین ہے وہاں ہسٹوریکل ٹریڈیشن بھی ہے، جہاں وہ دین ہے وہاں ہماری ایک تاریخ بھی ہے اور ہماری مسلمانوں کی تاریخ کا افتخار بھی ہے کہ آج وہ دن ہے جس دن تاجدار کائنات دنیا میں آئے. آج وہ دن ہے جن دن وہ نبی آیا جس نے شرک کی ضلالتوں اور اندھیروں سے انسانیت کو نکال دیا، جس نے بت پرستی سے انسان کو نجات دلائی اور گری انسانیت کو بلندیوں اور کنکر پر پہنچا دیا. آج وہ دن ہے جس دن رحمت للعالمین نے کائنات میں آ کے رحمت برتی. آج وہ دن ہے جس دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں آئے. پاکستان کے قیام کی نعمت پہ خوشی ہو اور مصطفیٰ کی ولادت کی نعمت پہ مرجھا جائیں. حیف ہے ایسے دین کی تعبیر پر. ہمیں اسلام کی انٹرپریٹیشن تدبر کے ساتھ کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ میلاد النبی پوری تاریخ اسلام میں منایا جاتا. یہ ملا علی قاری کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ امام ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ امام شامی صاحب، یہ علامہ ذہبی کی سیر و سیر و اعلام النبلاء میرے سامنے ہے. یہ علامہ یوسف صالحی جن کی سیرت شامیہ ہے ان کی کتاب سبل الہدا میرے سامنے ہے. اس کے اندر امام اسقلانی کی کتب ہے. ان تمام محدثین نے لکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک کا جشن پوری تاریخ اسلام میں منایا جاتا تھا. مکہ میں منایا جاتا تھا، مدینہ میں منایا جاتا تھا، اور کعبہ شریف کے حرم سے مکہ کا جلوس، میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکلتا تھا مقام ابراہیم سے. یہ سب کتب ملا علی قاری نے ان کے ریفرنسز دیے.
امام جلال الدین سیوطی نے ریفرنسز دیے ہیں. اور سوق اللیل مکان ولادت رسول پر جلوس جاتا تھا. آج سے 75-80 سال 100 سال پہلے تک مکہ معظمہ پہ 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوتی تھی، چراغاں ہوتا تھا، اور مشل بردار جلوس اور فانوس بردار جلوس، ایک جلوس حرم کعبہ سے چل کے مقام سیدہ آمنہ تک جا کے حضور کا میلاد مناتے تھے. مدینہ میں میلاد ہوتا تھا. ملا علی آرکاری فرماتے ہیں میں مصر گیا اور میں نے شاہان مصر کے عظیم محفل میلاد میں شرکت کی. یہ ان کی کتاب المورد الربی فی مولد النبی میں ملا علی قاری نے صفحہ 13 پہ لکھا ہے کہ میں ان مجالس میں خود شریک ہوا. اہل مصر مناتے تھے پوری تاریخ اسلام میں. ملا علی قاری اور امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں پوری تاریخ اسلام میں اہل شام مناتے تھے. اندلس اور اسلام کے اسپین میں منایا جاتا تھا. بلاد ہند کے علاوہ فرماتے ہیں احتفال و اہل مکہ بالمولد نبوی شریف، مکہ معظمہ میں احتفال مدینہ پاک کی محافل اور منائی جاتی تھی، مدینہ منورہ میں منائی جاتی تھی، اور وہاں حضور کے میلاد کی محفلیں ہوتی، خطابات ہوتے، جبے پہنائے جاتے. امام ابن جوزی بیان کرتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون من مجلس مولد النبی ویفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول. فرماتے ہیں کہ ہمیشہ تاریخ اسلام میں حرمین شریفین میں، مصر میں، یمن میں، شام میں، کل بلاد عرب میں مشرق سے مغرب تک میلاد کی محفلیں ہوتی اور حضور کے میلاد پر خوشیاں منائی جاتی، اور ربیع الاول کا چاند چڑھتا تو پوری طرح عید کا سما ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں اور علامہ زہبی بیان کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، فرماتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے بہنوئی شاہ ابو سعید المظفر، سلطان صلاح الدین ایوبی کا خاندان، ان کے بہنوئی بادشاہ تھے ابو سعید المظفر. صلاح الدین ایوبی کی ہمشیرہ فاطمہ، وہ عاتقہ، وہ ان کی اہلیہ تھی. فرماتے ہیں کہ وہ محفل میلاد مناتے، 5000 بکرے ذبح ہوتے، 1 لاکھ تھال ہوتے، اور وہاں کثرت کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے. علماء، مشائخ، محدثین میلاد پہ خطاب کرتے، محفل سما ہوتی، محفل نعت ہوتی، اور پورے شرق تا غرب اکابر ائمہ علماء محدثین اس میں شریک ہوتے. اور امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ وہ شاہ 3 لاکھ دینار سونے کے حضور کے میلاد کے جشن پہ منایا کرتا تھا. اور اس کو بیان کر کے علامہ ابن کثیر تنقید نہیں کرتے کہ یہ اسراف کرتے تھے، خرچ کرتے تھے. انہوں نے کہا کتنے ایمان والے لوگ تھے کہ حضور کے میلاد کو اتنی محبت سے مناتے. امام قسطلانی جو شارح بخاری ہیں المواہب الدنیا میں لکھتے ہیں کہ حضور کے میلاد کے مہینے میں خوشیوں اور مسرتوں کی تقریبات ہوتی، خیرات اور صدقات ہوتے، اور ولائم شادیوں کی طرح حضور کے میلاد پاک کی محفلیں منعقد کی جاتی. اسی طرح اس کو تمام امام قطب الدین الحنفی نے اہل مکہ کے جشن میلاد کا ذکر کیا. مکہ کی تاریخ کی اہم کتاب ہے الاعلام بآداب بیت اللہ الحرام، اس کے صفحہ 196 پر امام قطب الدین انہوں نے اہل مکہ کے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ چاروں مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی، ان کے تمام ائمہ اور قضات اور تمام عمرا جمع ہوتے، اور گورنر اور پورے عرب کے حکام اور مشائخ جمع ہوتے، اور مشل بردار جلوس کے ساتھ حضور کا میلاد منایا جاتا. یہ مکہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیان کرتے ہیں کہ پوری تاریخ اسلام میں جملہ اہل اسلام حضور کے میلاد کو ولیموں کی طرح مناتے اور محفل میلاد منعقد کرتے ہیں. حتیٰ کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا محفل میلاد اور جشن میلاد، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر برکات ہیں، اور ساری چیزیں چھوڑیں، ہمارے لیے حرمین شریفین کی اتباع کافی ہے. وہ کہتے ہیں کل حرمین میں میلاد منایا جاتا ہے. یہ بات میں نے اس لیے زور سے کہی کہ آج کل کے حالات دیکھ کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو نہیں منایا جاتا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام وہاں ان 75 سالوں میں نہیں آیا، اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا. قوانین بدلتے ہیں، کلچر بدلتے ہیں. جو کچھ آج ہے یہ پرانی تاریخ نہیں ہے. یہ آج کا نظام، اس کو نافذ ہوئے 75 سال ہوئے ہیں. آج سے 75 سال پہلے تک 1924 ہجری 1924 عیسوی تک مکہ کے اندر میلاد النبی سرکاری دھوم دھام سے منایا جاتا. یہ 75 سالوں میں بند کر دیا گیا.
تاریخ حرمین شریفین کی میلاد کی وہاں سے یہاں ہمارے پاس پہنچی، نہ کہ یہاں سے وہاں پہنچی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد النبی کے جشن اور اس کے اوپر یہ کبھی خیال نہ کریں کہ معاذ اللہ کوئی اسراف ہے۔ یاد رکھ لیں، اسراف ناجائز کاموں میں ہوتا ہے، خیر و برکت کے کام میں اور دین کی تمکنت کے کام میں اور اسلام کی شوکت اور عزت کے کام میں اسراف نہیں ہوتا۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم نے ایک روز سوچا کہ یہ کعبے کے اندر جو انبار لگا پڑا ہے سونے چاندی کا خزانہ، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ حضرت وائل کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کام ابو بکر نے نہیں کیا تھا، عمر آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ رک گئے۔ امام ابن حجر اسقلانی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں فتح الباری میں، فرمایا کہ اس وجہ سے سونے چاندی کے انبار پڑے ہیں، تقسیم نہیں کیا کہ اس سے اسلام کی تمکنت، روب اور دبدبہ قائم ہوتا ہے۔ اور اس کو امام علامہ عینی اور اکابر ائمہ اسلام نے کہا وہ دین کے کام جس کے ذریعے اسلام کی عزت اور شان و شوکت اجاگر ہو، تمکنت اور غلبہ اجاگر ہو اور دشمنان اسلام پر اسلام کی عظمت کا دبدبہ قائم ہو، ان چیزوں میں کیا ہوا کام اس میں اسراف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کعبے کے خلاف کو اعلیٰ ریشمی کپڑے سے اور سونے کی تاروں سے بنایا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ اسراف کیوں، سادہ کپڑے سے بھی بن سکتا تھا۔ حرمین شریفین کی مساجد کو اعلیٰ قیمتی فانوسوں سے سجایا گیا۔ ائمہ محدثین کہتے ہیں کہ کچھ جگہیں، کچھ تقریبیں، کچھ نسبتیں ایسی ہیں کہ جن کو جتنا خوبصورت طریقے سے سجایا، بنایا، سنوارا اور بنایا جائے وہ اسراف نہیں ہے، کیونکہ اس کی شان و شوکت سے اسلام کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ اور ان تمام مقامات سے بڑھ کر اسلام کی عظمت اور امت محمدی کی زندگی اور شان و شوکت اجاگر ہوتی ہے جب وہ سال کے بعد مناتے ہیں یوم مصطفیٰ کو، جشن میلاد مصطفیٰ کو۔ تو اس وقت انسانیت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امت اتنی گر جانے کے باوجود اپنے نبی سے اور اپنے مرکز اسلام کے ساتھ اتنی محبت کا تعلق رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قومیں اپنے قومی ایام مناتی ہیں۔ قومی ایام ان کی تاریخ کا حصہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کی علامت بھی ہوتے ہیں۔ تو حضور کے میلاد کو منانا اسلام کی تاریخ کا حصہ بھی ہے، ایمان کی زندگی کی علامت بھی ہے، عشق اور محبت مصطفیٰ کا تقاضا بھی ہے اور دینی تعلیمات کو امت مسلمہ نئی نسلوں تک آگے پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے اور باعث خیر و برکت اور باعث مغفرت و بخشش آخرت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان امور کی صحیح معرفت بھی دے اور ان کے ذریعے اپنی زندگی کو ظاہراً و باطناً اسلام کی تعلیمات کے مطابق سنوارنے اور ڈھالنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔